الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے علم شریعت سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہماری مجالس ذی الحج 1447 ہجری چل رہی ہے۔ آج ہماری تیسری مجلس ہے اور اس مجلس کا بنیادی عنوان ہے اولاد کی تربیت کے اصول اور اس کے آداب، والدین کی ذمہ داریاں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اولاد کے والدین کے ذمہ حقوق کیا ہیں، کس طرح والدین اگر کوشش کریں تو اولاد اچھی اور نیک ہو سکتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، ذخیر آخرت بن سکتی ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے میں قرآن کریم کی چند ایک آیات کی تلاوت کرتا ہوں، چند ایک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 46، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد، یعنی دنیا میں انسان کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اس کا مال، اور اس کی جو اولاد ہے، اور اولاد میں سے بطور خاص لڑکوں کا ذکر کیا کہ لوگ اپنی اولاد میں سے بیٹوں کو بطور فخر کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ فرمایا جو تمہارا مال ہے یا اولاد ہے، یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، باقی جہاں تک تعلق آخرت کا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بہتر ہیں، کیونکہ امیدیں ہوتی ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی، اور اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ عباد الرحمن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا پیشوا بنا۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد یہ تمہاری دشمن ہیں، ان کے معاملے میں احتیاط سے کام لو۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن خود لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، ایسی آگ سے خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یہاں قرآن کریم کی چند ایک آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، اور وقت کی کمی کے پیش نظر میں اس کی
زیادہ تفسیر عرض نہیں کرتا، مختصر سی بات عرض کر دے تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں اولاد کو نعمت قرار دیا ہے، بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے، بعض آیات میں آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی ہے اور بعض آیات میں دشمن قرار دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اولاد نیک نہ ہو، اولاد بد کردار ہو، نافرمان ہو، تو یہی اولاد دشمن ہے۔ تو اولاد انسان کی آزمائش اور امتحان ہے، یہ نیک ہے یا نیک نہیں ہے، یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے۔ ہم چاہیں تو محنت کریں، اولاد کی تربیت کریں، اولاد کا خیال کریں اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں، اور ہم چاہیں تو تربیت نہ کریں، خیال نہ کریں، اولاد کو نافرمان بنا لیں اور پھر اسی اولاد کا اپنے لیے آزمائش اور امتحان اور آخرت میں خدا کا عذاب بنا لیں۔ ہمیں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں چاہیں تو یوں کر لیں، چاہیں تو یوں کر لیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی فطرتہ، کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی فطرت کے اعتبار سے خالی ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین اور اس کے سرپرست پھر بعد میں چاہیں تو اس کو یہودی بنائیں، چاہیں تو عیسائی بنائیں۔ یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو یہودی نہیں ہوتا، پیدا ہوتا ہے تو عیسائی نہیں ہوتا، اب یہ پیدا ہوتا ہے تو کافر نہیں ہوتا، پیدا ہوتا ہے تو فاسق نہیں ہوتا، پیدا تو ہوتا ہے فطرت کے اوپر۔ آگے پھر ان کے جو والدین ہیں وہ ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، کیسی تربیت کرتے ہیں، کیسا ماحول دیتے ہیں، تو اس ماحول کو اولاد کے بننے اور اولاد کے بگڑنے میں بہت زیادہ دخل ہے۔ پہلے چند ایک احادیث پڑھ لیتے ہیں، تب اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7136، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص نگہبان ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تفسیر بیان فرمائی کہ ہر شخص کے نگہبان ہونے کا کیا مطلب ہے، ہر بندہ سرپرست ہے، کیا مطلب ہے اس کا، ہر بندے کے ذمہ کوئی ذمہ داری ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک نگران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک نگران سے اس کی نگرانی میں جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں قیامت کو پوچھا جائے گا۔ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، ایک حاکم ہے وہ لوگوں پر نگہبان ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، تو اس کی رعایا کے بارے میں، اس کی حکومت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، یا اس کے سرپرستی میں، اس کی ماتحتی میں جو کچھ ہے، اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور مرد اہل خانہ پر نگہبان ہے، ومسئول عنہم، اہل خانہ کے بارے میں سے پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے شوہر کی اولاد کی نگہبان ہے۔ وہی مسئول عنہم، وہی مسئولۃ عنہم، اس عورت سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والعبد راع علی مال سیدہ، اور غلام اپنے آقا، اپنے سردار، اپنے سید کے مال پر نگران ہے۔ وہ مسئول عنہ، اس غلام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا خیال کیا تھا۔ الا سنو، فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے پھر ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت جن کا وہ نگران اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 1952، حضرت ایوب بن موسیٰ اپنے والد حضرت موسیٰ بن عمرو بن سعید وہ روایت فرماتے ہیں اپنے والد ایوب بن موسیٰ کے دادا عمر بن سعید بن عاص سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ بہترین ہدیہ، بہترین گفٹ جو والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ اولاد کی بہترین تربیت ہے، اولاد کو ادب سکھانا، یہ والد کا اولاد کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 495، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب بن محمد بن عبداللہ اور یعنی شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو تو ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور یہ 10 سال کی ہوں نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اب جب 10 سال کو تو بستر الگ کر دو، اکٹھا مت سلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2587، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تصدق علی ابی ببعض مالی، فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے کچھ اپنا مال ہدیہ کر دیا، یہاں تصدق کا معنی صدقہ نہیں ہے، ہدیہ کیا۔ فقالت امی عمرۃ بنت رواحہ لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوش تب ہوں گی کہ جو آپ نے بیٹے کو مال دیا ہے آپ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ فانطلق بی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لیشہدہ علی صدقتی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجھے ہدیہ دیا اس پر گواہ بنائیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلت هذا بولدک کلہم، یہ جو آپ نے اپنے بیٹے نعمان کو ہدیہ دیا ہے کیا آپ نے بقیہ بیٹوں یا بیٹیوں کو بھی آپ نے ہدیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا لا نہیں۔ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، ایسا مت کرو کہ ایک بیٹے کو دو اور بقیہ اولاد کو نہ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2316، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنے اہل و عیال اور بچوں پر شفقت کرنے والا نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر شفقت فرمانے والے تھے۔ پھر اس پر ایک واقعہ پیش کیا اور ایک مثال پیش کی، کان ابراہیم مسترضعا لہو فی اوائل المدینہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ابراہیم تھے تو اوالی مدینہ میں ان کے دودھ پلانے کا انتظام کیا گیا، دایا تھی جو ان کو دودھ پلاتی تھی۔ فکان ینطلق ونحن معه، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جاتے اور ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ فیدخل البیت وانہ لیدخن، اور وہاں دھواں ہوتا گھر میں لیکن آپ پھر بھی داخل ہوتے۔ وکان ذئرہ قینا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دودھ پلانے والی خاتون تھی ان کے جو سرپرست تھے وہ لوہار تھے، تو ظاہر اس کے اندر دھواں ہونا تھا۔ فیأخذہ فیقبلہ ثم یرجع، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اپنے بیٹے کو لیتے، اپنے بیٹے کا بوسہ لیتے اور پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لاتے۔ یعنی بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی اولاد پر شفقت فرماتے اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو میں نے چند ایک آیات اور احادیث پڑھی ہیں،
آپ حضرات خواتین طلباء اور طالبات اچھی طرح کچھ باتیں سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح قرآن کریم نے اور احادیث پاک نے اولاد کے بارے میں شفقت کی بات کی ہے، تربیت کی بات کی ہے، سمجھانے کی بات کی ہے، ان کی فکر کرنے کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی اور آیات اور احادیث بھی اس عنوان سے تعلق رکھنے والی بہت زیادہ ہیں۔ میں شریعت مطہرہ نے جو اولاد کے بارے میں ہمیں اسباب دیے ہیں، میں چند ایک بطور خلاصہ کے پیش کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، اولاد جب تک دنیا میں نہیں آئی، ابھی پیدا ہونا ہوتا ہے تو کچھ حقوق اس وقت بھی ہیں، اور جب بچہ بچی اولاد ماں کے پیٹ میں آ جائے کچھ حقوق اس وقت بھی ہیں، اور جب بچے کی پیدائش ہو جائے کچھ حقوق اس وقت بھی ہیں، پیدائش ہو اور ماں کی گود میں ہو۔ اس کے بعد ابھی یہ چھوٹا ہے، کچھ حقوق تب بھی ہیں، اور جب یہ کچھ بڑا ہوتا ہے پھر حقوق بھی ہیں، اور جب بہت بڑا ہوتا ہے کچھ حقوق پھر بھی۔ تو کتنا شریعت نے خیال فرمایا ہے اور کس قدر حقوق کی بات فرمائی ہے۔ دیکھیں، اولاد کا سب سے پہلا حق جو اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے والد پر ہے، والدہ پر بھی ہے۔ والد کی طرف زیادہ نسبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ سربراہ ہوتے ہیں۔ اولاد کا بنیادی حق یہ ہے کہ والد ایسی عورت سے شادی کرے جو نیک ماں اور اچھی ماں ثابت ہو، اسی طرح عورت ایسے مرد سے شادی کرے جو نیک اور اولاد کے لیے اچھا باپ ثابت ہو۔ ہم عام طور پہ مرد یا عورت، مرد دیکھتا ہے نکاح کرتے وقت کہ میری بیوی کیسی ہو، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میری آنے والی اولاد کی ماں کیسی ہو۔ عورت دیکھتی ہے بوقت نکاح کہ میرا شوہر کیسا ہو، عورت کو دیکھنا چاہیے کہ میری آنے والی اولاد کا باپ کیسا ہو۔ اس نقطے کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اس نقطے کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ میری اولاد کی بیوی کیسی ہو، یا خاتون ذہن میں رکھے کہ میری اولاد کا شوہر کیسا ہو، تو پھر نکاح کرتے وقت بہت سوچ و بچار سے کام لیں گے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خوبصورت ہو، پیسے والا ہو، یا عورت خوبصورت ہو، پیسے والی ہو، کسی دوسرے ملک میں ہو، سٹیٹس اچھا ہو، تو میں نہیں کہتا اس کو مت دیکھیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس نے کل کو ماں بننا ہے اور اس نے کل کو باپ بننا ہے، تو پھر ماں کیسی ہونی چاہیے اور باپ کیسا ہونا چاہیے۔ تو نکاح کرتے وقت صرف اپنے جذبات کا خیال نہ کریں، اپنے ہونے والی اولاد کا بھی خیال کریں۔ جب اولاد، بچہ یا بچی ماں کے رحم میں ہو، ماں کے پیٹ میں ہو، اس وقت بھی حق ہے۔ حق کیا ہے؟ نمبر 1، ماں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں تلاوت کرے، اذکار کرے، دین پڑھے۔ بچہ پیٹ میں ہے، بچے میں روح آ گئی ہے اور یہ پورا وقت گزار رہی ہے موبائل کے اوپر، گیموں کے اوپر، کھیلوں کے اوپر، تو اس کے اثرات ماحول کے بچے کے اوپر مرتب ہوں گے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ماں کو چاہیے جب بچہ پیٹ کے اندر ہو تو خوراک اچھی استعمال کرے، پھل کھائے، جوس پیے، دودھ پیے۔ اگر مالی حالت کمزور ہے تو کم از کم ناقص خوراک سے تو بچے۔ اس دوران بہت بڑی غفلت خواتین یہ کرتی ہیں کہ چسکے دار خوراکیں کھاتی ہیں، جس سے بچہ بھی کمزور ہوتا ہے اور ولادت کے وقت بہت زیادہ پریشانی پیش آتی ہے۔ خوراک اچھی استعمال کریں،
جس کا بچے کی صحت پر بھی اثر ہو. تو دیکھیں میں دونوں چیزیں بیان کر رہا ہوں. نمبر 1 بچے کی جسمانی صحت، نمبر 2 بچے کی روحانی صحت. ماں اچھی خوراک کھائے گی، بچے کی جسمانی صحت اچھی ہوگی، اور ماں اچھے اعمال کرے گی تو بچے کی روحانی صحت ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد کا جسم بھی اچھا ہو اور اس کی روح بھی اچھی ہو، نیک اور شریف بچہ ہو، تو ہمیں ان دونوں چیزوں کا خیال کرنا ہے. پھر دوران حمل اس عورت کو چاہیے کام کاج کرے، چلتی پھرتی رہے، محنت کرتی رہے. یہ جو آج کل ایک سلسلہ چل پڑا ہے، بیڈ ریسٹ، آرام کریں، چلے نہیں اور اس سے نقصان ہوگا، نہیں. اگر عورت بیمار ہے اور اس کو ضرورت ہے بیڈ ریسٹ کی تو میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن بلا وجہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، محنت کریں، کام کریں. آپ یقین فرمائیں، کیونکہ میں تو ایک دیہاتی سا بندہ ہوں، ہمارے ہاں دیہات میں عورتیں زمینوں پر کام کرنے کے لیے جاتی اور امید کے ساتھ جاتی، وہیں کھیت میں بچہ جنا اور واپس بچے کو لے کر آتی. اتنی اچھی صحت. جو عورتیں بچے کی ولادت کے آخری مراحل تک معمول کے اپنے کام کاج جاری رکھتی ہیں، ان کے بچے کی ولادت بہت آسانی سے ہوتی ہے، بچے کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. تیسرا نمبر کہ جب بچہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، اس دنیا میں آیا، تو سب سے پہلے اس بات کا خیال کریں کہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بچے کے بائیں کان میں اقامت. سب سے پہلا کام بچہ دنیا میں آئے تو اللہ اکبر دائیں کان میں، اللہ اکبر بائیں کان میں. دنیا میں آئے تو بچہ اللہ کا نام سنے، اور جب یہ دنیا سے جائے تو اللہ کا نام. حدیث پاک میں ہے جس شخص کا بوقت موت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس کا اہتمام کریں. ہمارے ہاں بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، کبھی فلاں حضرت کو بلا کر لاؤ وہ اذان دیں، فلاں مولانا صاحب کو لاؤ، فلاں قاری صاحب کو لاؤ، بچے کے والد کو لاؤ. دیکھیں پتہ ہوتا ہے کہ ولادت کب ہے تو اس وقت انتظار میں رہنا چاہیے. اور اگر اچانک بچے کی ولادت ہو جائے تو عورت ماں خود بھی اپنے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دے سکتی ہے. خود دے دے، کوشش کرے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز جو ہے نا وہ اللہ کی ہے. اذان اقامت کا بہت زیادہ خیال کریں. اس کے بعد بچے کی تحنیک، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گٹی، کوشش کریں کھجور یا شہد، یہ خالص چیزیں ہیں، کھجور یا شہد. کسی نیک آدمی سے کھجور چبوا کے رکھ لیں اور اس کے تھوڑے سے ذرے انگلی پر لگائیں اور بچے کے منہ میں ڈال دیں، بچہ اس منہ ہلائے گا اور چاٹتا رہے گا. یا شہد تھوڑی سی لگا لیں اور کسی سے اس شہد کے اندر لعاب لگوا لیں، کسی نیک آدمی کا، اور یہ تحنیک اپنے بچے کو کریں، اس کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد اس بچے کا نام رکھنا ہے. شریعت میں تو یہ ہے کہ 7ویں دن تک نام ہو، 7ویں دن اس کا عقیقہ ہو اور اس کے بال صاف کیے جائیں. لیکن آج کل ہسپتال میں اگر پیدائش ہو تو فوراً پوچھتے ہیں بچے کا نام کیا ہے، نام لکھنا پڑتا ہے. ہسپتال میں نام بھی ہو تو بس اوقات نام فوراً درج کرانا ہوتا ہے. تو ایک ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہم نے بچے کا نام کیا رکھنا ہے. نام رکھتے وقت اس بات کا خیال کریں کہ نام وہ رکھیں جو پیغمبر کا ہو، نبی کا ہو، صحابی کا ہو، صحابیہ کا ہو، ولی کا ہو، کسی ولیہ کا ہو،
بچہ ہے تو نیک مرد کا ہو، بچی ہے تو نیک عورت کا ہو۔ نام رکھنے میں اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ نام رکھنے میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا نام ملے جو ہمارے خاندان، ہماری قوم، ہمارے گاؤں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں کسی کا نہ ہو، انوکھا نام رکھے، نیا نام رکھے۔ یہ بات سمجھ لیں، نام کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے۔ کسی نیک شخصیت کا نام رکھیں گے تو اس کے اوپر اثر پڑے گا، یہ بچہ یا بچی نیکی کی طرف اس کا میلان ہوگا۔ اور جب ایک نیا نام رکھیں گے تو پھر یہ نیک کام کرے گا۔ پھر ہم کہیں گے اس نے جی یہ کام کیوں کر دیا، ہمارے خاندان میں تو کبھی آج تک کسی نے کام نہیں کیا جو اس نے کیا ہے۔ تو نام رکھتے وقت بھی تو ہماری یہی خواہش ہوتی ہے نا، ایسا نام رکھیں جو خاندان میں کسی کا نہ ہو، تو اب یہ ایسا نام سر انجام دے گا جو خاندان میں کسی کا بھی نہ ہو۔ اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس کا خیال رکھیں نام کس کا رکھنا ہے۔ اگر تو نام کسی شخصیت کا ہو تو پھر معنی پر غور نہ کریں کہ معنی کیا ہے، کیونکہ شخصیت کے جو نام ہوتے ہیں اس میں شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، نام کا معنی نہیں دیکھا جاتا۔ اور اگر کسی معروف نیک شخصیت کا نام نہ ہو، ویسے نام رکھنا ہو، تو پھر معنی پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم کھولتے ہیں، آنکھیں بند کر کے انگلی رکھتے ہیں، اور جس حرف لفظ میں انگلی آتی ہے کہتے ہیں یہی نام رکھ دو۔ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ بچے کا نام اچھا رکھیں، نام کا اثر پڑتا ہے۔ میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاں بیٹا پیدا ہوا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بیٹے کا نام میں نے رکھا حرب۔ آپ میں حرب نہیں، نام بدل دو، حسن رکھو۔ حرب جنگ ہے اور حسن کا معنی سلو والا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرما دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو لڑائی ہوئی، حضرت علی دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد میں جو فوجیں موجود تھیں اس میں صلح کروانے والے یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو نام کا انسان کی ذات پر اثر پڑتا ہے، نام اچھا رکھیں۔ مجھ سے اگر کوئی بھی شخص نام رکھنے کے لیے رابطہ کریں تو بس اوقات نام خود رکھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی اس نام کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا جن سے آپ نے نام پوچھا ہے ان سے نام کا مطلب بھی پوچھ لو۔ وہ تو جی نانی اماں نے رکھا ہے، دادا ابو نے رکھا ہے، تو میں نے کہا نام ہم سے پوچھ لیتے۔ نام آپ نے ان سے پوچھا ہے تو نام ہم سے پوچھ لیتے۔ اور بعض لوگ نام پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہمیں 4-5 نام دے دو تاکہ ہم ان میں سے کوئی ایک نام رکھ لیں، یعنی نام پھر بھی خود چننا ہے۔ ہاں البتہ الحمدللہ میرے اس تسلسل کے ساتھ سمجھانے کی وجہ سے اب بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کے بچے یا بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نام آپ رکھیں۔ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں والد کا نام کیا ہے یا والدہ کا نام کیا ہے، اس سے پہلے کوئی اولاد ہے تو ان کے نام کیا ہے، یہ پوچھ لیتے ہیں تاکہ ان کا نام رکھیں۔ میں بطور لطیفہ کی عرض کرتا ہوں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت کے ایک مرید آئے، ان کا بیٹا پیدا ہوا تو کہا جی اس کا نام رکھ دیں۔ حضرت نے اس کا نام تجویز فرما دیا ریاض محمد یا محمد ریاض۔ ان کا ایک اور بیٹا پیدا ہو، پھر آئے، حضرت نے اس کا نام رکھ دیا محمد نیاز۔ اور ان حضرت نے فرمایا کہ اب پیدا ہو تو میں پیاز رکھ دوں گا مذاق کی طرح پیدا میں پیاز رکھ دوں گا۔ تو یہ خیر محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچے کا نام رکھیں، اور جب یہ بچہ زبان ہلانے کے قابل ہو، میری آپ سے درخواست ہے کہ بچے کی زبان سے اللہ جاری کروائیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ماں کہتی رہے، باپ کہتا رہے، تاکہ بیٹے کی زبان کان میں بھی آواز پڑے تو اللہ، اور بیٹے کی زبان سے بات نکلے تو اللہ۔
بیٹی کے کان میں آواز پڑے تو اللہ، بیٹی کی زبان ہلے تو سب سے پہلے کہے اللہ. یہ اس کی عادت ڈالے. اور جب بچہ خود بولنا شروع کرتا ہے تو پھر کوشش کریں کہ بچے کو کلمہ اس کے سامنے پڑھیں، اچھے اسلامی باتیں پڑھیں، صحابہ نبیوں کے نام پڑھیں، تاکہ بچے کی زبان پر یہ چیزیں جاری ہوں. آپ یقین فرمائیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم اردو بولنے والے ہوتے ہیں، پنجابی بولنے والے ہوتے ہیں، یا پشتو سندھی کوئی اپنی علاقائی زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں، اور بلا وجہ بولنا بچہ شروع کرتا ہے تو اس کو یاد کرانا شروع کرتے ہیں یہ کیا ہے نوزی، یہ کیا ہے، تو اس طرح آئی، اس طرح بولنا شروع کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. بچے کو عربی الفاظ یاد کریں، بچے کو دین کی باتیں یاد کریں جب بچہ بولنا شروع کرے. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سمجھدار شروع ہو تو بچے کو دینی تعلیم دینا شروع کریں. بچے کو قرآنی قاعدہ پڑھائیں، بچے کو ناظرہ قرآن پڑھائیں، بچے کو حفظ صورتیں کرائیں، بچے کو دعائیں یاد کرائیں، اولاد کو یوں دین پہ لگائیں. یہ دین پڑھنا شروع کرے، دین پڑھنا شروع کرے. جنہوں نے دنیا میں کام کیے ہیں نا، ان لوگوں نے بچپن سے دین کو پڑھا ہے. بتائیں 3 سال 3.5 سال کا بچہ اگر سکول پڑھنا شروع کر سکتا ہے تو یہ 3.5 سال کا بچہ دین پڑھنا کیوں نہیں شروع کر سکتا؟ یعنی ہم اتنی پابندی سے سردی میں سکول کے لباس میں 5-7 کلو کا بستہ بچے کی پشت پہ لاد کے روزانہ بھیجتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی. اور ایک چھوٹا سا قاعدہ دے کر مدرسے میں بھیجیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ جی موسم ٹھیک نہیں، سردی بڑی ہے، گرمی بڑی ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بچے کو دینی تعلیم دیں. تو پہلا کام بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب، بچے کی پیدائش کے بعد بچے کا نام اچھا، اور پھر بچے کی دینی تعلیم. یہ یاد رکھیں بچے کے بنیادی حق ہیں. اس کے لیے نیک ماں، اس کے لیے اچھا نام، اور اس کے لیے اچھی تعلیم. جو والدین یہ 3 حقوق بچے کے ادا کرتے ہیں ان کو پھر مقابلے میں جواب میں بچے کی طرف سے اطاعت، تعظیم اور خدمت یہ ضرور ملتی ہے. اطاعت بھی ملتی ہے، خدمت بھی ملتی ہے، اور والدین کو عزت، عظمت اور تعظیم بھی ملتی ہے. میں یہاں پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بہت معروف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک بڑی عمر کے بزرگ حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میری خدمت نہیں کرتا، میری اطاعت نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت تعجب کی بات تھی کہ کیا کوئی ایسا بیٹا بھی ہو سکتا ہے کہ جو باپ کی بات نہ مانے. فرمایا اس کو بلاؤ. بیٹا آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے سے پوچھا تمہارے والد نے یہ شکایت کی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل درست کی ہے. حضرت عمر کو اور تعجب ہوا کہ حضرت عمر کے دربار میں آ کر کوئی یوں بات کرے اور ایسے صاف صاف کہہ دے. کہا جی بالکل میں نہیں ان کی اطاعت کرتا، نہیں خدمت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا امیر المومنین میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اولاد کا والدین پر کوئی حق ہے؟ فرمایا ہے. کہا جی کون سا؟ کہا نمبر 1 نیک ماں اس کی لیے لائے، نیک عورت سے نکاح کرے تاکہ بچے کی ماں نیک ہو. نمبر 2 بچے کا نام اچھا رکھے. نمبر 3 بچے کو دین کی تعلیم دے. کہا امیر المومنین میرے اس والد نے جس عورت سے نکاح کیا ہے بدنام زمانہ ہے، اچھی عورت نہیں. میرے والد نے میرا جو نام رکھا ہے وہ اچھا نہیں ہے. میرا نام اس نے رکھا ہے جول. جول کہتے ہیں اردو زبان میں گبریلے کو. یہ گبریلا کیا ہوتا ہے؟ برسات کے موسم میں بھینس کے گوبر میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں گبریلا. تو جول اس گوبر میں پیدا ہونے والے کیڑے کو کہتے ہیں.
اس کے بعد میرے والد نے مجھے کبھی دین نہیں پڑھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے شدید ناراض ہوئے کہ اس بابا جی فرمایا کہ تم میرے دربار سے اٹھ کے چلے جاؤ. اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اولاد سے حقوق کے مطالبے کرتے ہو. اس لیے جب والدین کو اصرار ہوتا ہے نا کہ ہمارا بچہ ہمارا حق ادا نہیں کرتا، ان والدین کو بھی سوچنا چاہیے کیا ہم نے بھی اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے. پھر ہم نے جو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، دیکھیں پوری دنیا میں میرا کام اس وقت اردو بولنے والے طبقے میں ہے. مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی عربی میں کوئی کتاب ہے؟ میں نے کہا 50 کروڑ سے زیادہ تعداد ان حضرات خواتین کی ہے جو اردو بولتے ہیں. میرا اردو میں کام مکمل نہیں ہو رہا تو آپ پوچھتے ہیں عربی میں کوئی کتاب ہے؟ تو اب ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے 3 زبانیں ہیں. نمبر 1 ہماری دینی اور مذہبی زبان، نمبر 2 ہماری مادری یا قومی زبان، نمبر 3 ہماری ضرورت کی زبان. ہم سب کی مذہبی اور دینی زبان وہ عربی ہے. ہماری مادری پاکستان کی یا اردو بولنے والوں کی زبان پاکستان کی تو قومی زبان بھی اردو ہے، تو یا ہماری جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے. نمبر 3 ہماری ضرورت کی زبان انگریزی ہے. لہذا ہم جب پڑھنا شروع کریں، بچے کو پڑھانا شروع کریں، سب سے پہلے دینی زبان عربی، نمبر 2 ان کی علاقائی مادری قومی زبان اردو، نمبر 3 ضرورت کی زبان انگریزی. اس لیے جب بچے کو پڑھانا ہے تو آغاز یہاں سے کریں قرآنی قاعدہ الف با تا سا، پھر اس کے بعد پڑھائیں الف بے تے سے، پھر ضرورت کی زبان پڑھائیں اے بی سی. تو دیکھو میں تو انگریزی کی مخالفت نہیں کر رہا کہ مت پڑھاؤ، یا تو بھی جو اس کا مقام ہے اسی طرح اس کو پڑھاؤ نا. پہلے اے بی سی مت پڑھاؤ، پہلے الف با تا پڑھاؤ. اور ایک بات یہ نشین فرما لیں، ہمارے بہت سارے حضرات جو امریکہ، کینیڈا، یورپ، انگلینڈ یا افریقہ کے بہت سارے ممالک میں رہتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی، جبکہ ہیں وہ ہندوستان پاکستان کے، اور بس اوقات پریشان ہو کر کہتے ہیں اور بس اوقات خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اردو نہیں بول سکتے. بھائی اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ. یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہمارا دین اس وقت عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ اردو زبان کے اندر ہے. دینی لٹریچر اردو زبان کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ شاید عربی کے اندر بھی کم ہو، اتنا لٹریچر ہے. اگر اپنی اولاد کو دین پہ باقی رکھنا ہے تو اپنی اولاد کو اردو زبان سکھاؤ تاکہ یہ اردو کا لٹریچر پڑھیں. عربی اور اردو یہ سکھاؤ تاکہ دین کو سمجھے اور پڑھیں. تو یہ اولاد کا حق ہے کہ ہم اولاد کو یوں دینی تعلیم سکھائیں اور اولاد کو تربیت کریں. پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو بچے کو نماز کا عادی بنائیں. نماز ارکان اسلام میں سے بہت اہم رکن ہے، اور بچے کو عادی بنانا ہے پہلے اس کو ترغیب دیں، پھر اس کو حکم دیں، پھر نہیں پڑھتا تو اس کی ٹھکائی کریں. توجہ سے بات سمجھ لیں. نمبر 1 پہلے اپنے بچے کو ترغیب دیں. نمبر 2 اپنے بچے کو حکم دیں. نمبر 3 اپنے بچے پر سختی کریں. تو تدریجاً بچے کو چلائیں. نمبر 1 اس کو نرمی سے سمجھائیں. نمبر 2 اس کو حکم دیں. نمبر 3 نہیں پڑھتا پھر بھی سختی کریں اس بچے کو. میں نے پہلے نمبر پہ سمجھانا کیوں کہا؟ شریعت میں ہے جب 7 سال کا ہو تو اس کو حکم دو. تو حکم دینے کے لیے ضروری ہے نا وہ حکم کو سمجھتا بھی ہو. اس لیے کچھ عرصہ پہلے اس کو ترغیب سے بات شروع کر دو تاکہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو ہم حکم دیں تو ہماری بات کو ٹال نہ سکے. جب 10 سال کو پھر بھی نہ پڑے تو جو حکم اور ڈانٹ سننے کا عادی ہوگا نا وہ مار بھی سہ لے گا، اور جس نے کبھی ڈانٹ ہی نہیں سنی وہ مار کیسے سہے گا. یہاں پر ایک اشکال اور اس کا جواب سمجھ لیں.
بہت سارے حضرات کو اشکال ہوتا ہے کہ جی بچے کو مارنا تو ٹھیک نہیں ہے، اس سے تو بچہ بگڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ ارشاد ہے اس ہستی کا جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو رحیم مہربان بھی ہیں، رؤوف بہت شفقت کرنے والے بھی ہیں، اور تمہیں تکلیف ہو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اس بچے کو اگر نماز نہیں پڑھتا 10 سال کی عمر کا سختی کرو اور مارو۔ تو کیسے ممکن ہے کہ بچے کی مار شفقت کے خلاف؟ کیسے ممکن ہے بچہ اسے بگڑے؟ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک مار وہ ہے جس میں ذاتی غصہ، غیظ، غضب اور کسائیوں والا قہر ہوتا ہے، اس سے بچہ بگڑتا ہے۔ اور ایک مار وہ ہے جس میں شفقت، محبت، درد اور کرن ہوتا ہے، اس سے بچہ کبھی نہیں بگڑتا، اس سے بچہ کبھی نہیں بگڑتا۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، میں نے اپنے گھر میں آزمایا ہے، اپنے بچوں کو دکھایا ہے، گھر والوں کو، گھر میں آنے والے مہمانوں کو دکھایا ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھیں، آپ 6 ماہ کا بچہ، آپ 10 ماہ کا بچہ لے لیں اپنی گود میں، اور 10 ماہ کے بچے کو یا رخسار سے تھوڑا زور سے دبائیں، درد ہوتی ہے لیکن وہ یوں تو کرے گا، چیختا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا ابو مجھے پیار سے دبا رہا ہے۔ اور اسی 10 ماہ کے بچے کو آپ غصے سے گھور کر دیکھیں، یہ رونا شروع کر دو گا، وہ سمجھتا ہے کہ ابو میرے ساتھ پیار نہیں کر رہا۔ تو یہ پیار اور محبت اور غصے اور غیظ و غضب کے ساتھ ڈانٹنا کیا ہوتا ہے، یہ 10 ماہ کا بچہ سمجھتا ہے، تو کیا 10 سال کا بچہ نہیں سمجھے گا؟ شریعت بہت شفقت، نرمی اور محبت کی بات کرتی ہے، لیکن جب شریعت کہیں کہہ دے کہ یہ بات نہ مانے تو ہاتھ اٹھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں گنجائش ہوتی ہے، لیکن اٹھانا محبت اور شفقت سے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں صوبائی حکومت نے یہ لازمی قرار دیا کہ ہر اسکول کے باہر بورڈ پر لکھ دیا جائے مار نہیں پیار، اسکولوں میں مارنے کی گنجائش نہیں ہے، مار نہیں پیار۔ تو میں نے ان دنوں میں صوبہ اور ملک بھر میں بیانات کیے، میں نے کہا پیار جمع مار، پیار پلس مار، یہ نہ کہو کہ پیار مار نہیں پیار، نہیں، مار جمع پیار، یعنی ایسا پیار ہو جس کے ایسے مارو جس کے اندر پیار، محبت، شفقت شامل ہو۔ بچہ نہیں بگڑتا، بچہ سمجھتا ہے میرے والد کو مجھ سے کتنا پیار ہے، اس لیے ویسے کرتے ہیں۔ خیر، بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، اس کا بہت زیادہ خیال ہے۔ بچوں کو خالص خوراک کھلائیں، بچوں کو خالص خوراک کھلائیں، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو عادی بنائیں گندم کی روٹی کا، دیسی گھی اور مکھن کا، لسی کا، دودھ کا۔ بچوں کے دانت بھی ٹھیک رہیں گے، کیوں؟ دانت ہڈی کا ہے، ہڈی کیلشیم سے مضبوط ہوتی ہے، اور دودھ سے کتنا کیلشیم تیار ہوتا ہے؟ خالص خوراک سے جسم کے اندر کیلشیم آتے ہیں اور دانت خراب نہیں ہوتا۔ اور جب ہم یہ چھوڑ کر ان کو چاکلیٹ، چپس، ٹافیاں ان پر لگا دیتے ہیں تو بچوں کے دانت اور معدے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، رنگ خراب ہو جاتے ہیں، اور ان کی توانائی اور طاقت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ بچہ چھوٹی سی بات پہ خوف محسوس کرتا ہے۔ اپنے بچے کو خوراک اچھی دیں، گھروں میں عادی بنائیں۔ آپ یقین فرمائیں کہ میرے ہاں مہمان آتے ہیں، 1 سال اور 1.25 سال کا بچہ، 1.25 سال کا بچہ 1.5 سال کا میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ ان کو تعجب ہوتا ہے یہ بیٹھ کیسے گیا 1.5 سال کا، یہ دوڑ کیسے رہا؟ اور میں ان کے سامنے کھیرا دیتا ہوں، منہ میں ڈال چباتا ہے، پھل دیتا ہوں، منہ میں ڈال لیتا ہے، میں شوربہ دیتا ہوں، پی لیتا ہے، میں اس کو روٹی دیتا ہوں، چبانا شروع کر دیتا ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا کیوں؟ ہمارے گھر والے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ بچے کو ایک چیز کا عادی مت بناؤ۔ ہمارے اگر بچے کو دودھ بھی پلانا ہے چاکلیٹ ملاؤ، دودھ بھی پلانا ہے پتی ملا دو،
دودھ بھی پلانا ہے، اس کو یوں کر دو، تو پھر بچہ تو عادی ہو جائے گا۔ اب بچے کو خالص خوراک کا عادی کیسے بنائیں؟ اس کے لیے بچے کو تھوڑی سی بھوک کاٹنے دو، بچے کو تھوڑی سی بھوک لگنے دو۔ جب بھوک لگے گی نا بچے کو، پھر آپ دیکھنا آپ جو چیز کھلائیں گے بچہ کھائے گا، اور آہستہ آہستہ بچہ ان چیزوں کا عادی ہو جائے گا۔ تو بچے کو خالص خوراک کا عادی بناؤ۔ میں ایک بات رہ گئی، خالص خوراک سے پہلے جب بچہ ماں کی گود میں ہو تو اس بچے کو ماں کی دودھ کا عادی بناؤ۔ ماں کے ذمے ہے بچے کو اپنا دودھ پلانا، 2 سال تک دودھ پلانا ماں کے ذمے ہے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں اپنے بچے پہ ظلم کرتی ہیں اور اپنا دودھ نہیں پلاتی، کیوں؟ تاکہ میرا جسم اچھا نظر آئے، میرا جسم خوبصورت نظر آئے، دودھ پلانے سے میرا جسم دھڑک جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ سوچنا چاہیے ماں کو، کیا یہ ماں کے جذبات اولاد کے بارے میں ہو سکتے ہیں؟ ماں کا دودھ پلاؤ، جس حد تک ممکن ہو ماں کا دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد خالص خوراک کا بچے کو عادی بناؤ۔ بچپن میں بچے کو کھیل کا عادی بناؤ، لیکن کھیل کا معنی موبائل کی گیم نہیں ہے، کھیل کا معنی ٹی وی کی گیمیں نہیں ہے۔ کھیل کا معنی یہ ہے کہ بچے کو عملی طور پہ فزیکل کھیلے کھیلنے دو، وہ اچھلے کودے کھیلے۔ اور میری بات آپ یاد رکھ لیں، جو بچہ بچپن میں مٹی میں کھیلتا ہے ننگے پاؤں، اس بچے کی جسم میں طاقت بہت ہوتی ہے۔ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو اتنا کمزور کر لیتے ہیں کہ ننگے پاؤں اس کو زمین میں نہیں چلنے دیتے۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں کہ اپنے گھر میں کمرے میں فرش ہے اور فرش کے اوپر کارپیٹ ہے، وہاں بھی نہیں پاؤں رکھنے دیں گے کہ نہیں اسے جراثیم ہوتے۔ کوئی گھر میں ملنے والا آئے گا تو اس کا ہاتھ سے اٹھانے نہیں دیں گے، بچے کو جراثیم لگ جائیں گے۔ آپ بتائیں جب اتنا نازک بچے کو بنائیں گے تو کل کو اس بچے کی صحت کیسی ہوگی؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو کھیل کا عادی بنائیں، لیکن ایک بہت بڑی بات کا خیال رکھیں کہ بچے کو اپنی نگرانی کے بغیر کھیلنے کے لیے اپنے ہمسایہ کے گھر میں مت بھیجو، اپنے رشتہ داروں گھر میں مت بھیجو کہ جاؤ وہاں جا کر کھیلتے رہو۔ اس سے بچوں میں بہت بگاڑ آتے ہیں۔ موبائل عام ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اسی سے ان کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اس سے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو بچے کی کھیل کا خیال رکھیں، بچے کو کھیلنا چاہیے، اچھی خوراک دیں، بچے کو کھیلنا چاہیے۔ یہ بچہ ہے، اس سے کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، اس بچے کو سمجھائیں اور اس بچے کی بچپن کی غلطیاں دیکھتے ہوئے ہم اپنے بچپن کو یاد رکھیں کہ ہم بھی بچپن میں کچھ غلطیاں کرتے تھے، تو یہ بچہ یہ بھی غلطیاں کرے گا، تو کوشش کریں اس بچے کی غلطی کیسے ٹھیک ہو، اس بچے کو اس بری عادت سے کیسے نکالیں، اس بچے کو بری عادات میں مت پڑنے دیں۔ ماحول کو اور والدین کے کردار کو بڑا دخل ہے، میری بات سمجھیں، ماحول کو اور والدین کے کردار کو بڑا دخل ہے، ماحول کو اور کردار کو بڑا دخل ہے۔ جب ہم پابندی کے ساتھ ہر ہفتے ویکینڈ پہ چھٹی کے دن بچوں کو لے کر پارک ضرور جانا ہے، بچوں کو لے کر مال ضرور جانا ہے، بچوں کو لے کر عام غلط جگہوں پہ ضرور جانا ہے، تو ہم خود ماحول دے رہے ہیں نا بچے کو۔ بچہ جب وہاں جا کے ان چیزوں کو دیکھے گا تو عادی ہوگا۔ اور پھر بس اوقات ماں باپ نے کسی طرف جانا ہو تو بچے کو خود موبائل دیتے ہیں، خود کارٹون لگا کے دیتے ہیں، خود گیمیں لگا کے دیتے ہیں تاکہ بچہ اس کے اندر مشغول لے۔ تو بتاؤ، ماحول تو والدین خود بچے کو غلط دے رہے، اس میں بچے کا قصور کیا ہے؟ خود ماحول غلط دیتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں، میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میں نے یومیہ دیکھتا ہوں، اس قدر بچہ موبائل کا عادی ہو جاتا ہے، ماں کی بات نہیں سنتا، باپ کی بات نہیں سنتا، گھر میں مہمان ہے تو منتیں کرتے ہو، مہمانوں کا سلام نہیں لیتا، مہمان کھانے پر بیٹھا وہ ساتھ بیٹھے موبائل پہ دیکھ رہے ہوں گے اور موبائلوں پہ لڑ رہے ہوں گے، بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ماحول غلط دیتے ہیں۔ نمبر 2، والدین اپنا کردار غلط رکھتے ہیں۔ کبھی اپنے بچے کی موجودگی میں ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو بچے کے اخلاق کو تباہ کرے، ایسا لباس نہ پہنے جو بچے کے اخلاق کو تباہ کرے۔
میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں درد کے ساتھ، جو مائیں ہیں وہ اپنے گھروں میں کوئی گھر میں نامحرم بھی نہ ہو ایسا لباس نہ پہنے جو بچے کے اخلاق کو برباد کر کے رکھتے۔ مائیں اس میں حد سے زیادہ کوتاہی کرتی ہیں، نہایت مختصر لباس، سینے کو ننگا رکھے گی اور بازو کو ننگا رکھے گی، سر ہر وقت کھلے رکھے گی۔ یہ آپ کا بچہ ہے۔ اس حالت میں جب ماں کو دیکھے گا، وہ کل کو بچہ اپنے گھر میں آنے والی بیوی کو کیا سمجھے گا، بہن کے بارے میں کیا ذہن بنے گا۔ اس حالت میں بچی جو بڑی ہو رہی ہے اس کی کیا تربیت ہوگی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ والدین کے کردار کو بہت دخل ہے، اور بچے کی تربیت کے لیے میں ایک اصولی طور پہ بات کہتا ہوں، میں نے آج تک زندگی میں اس کے خلاف کوئی مثال نہیں دیکھی۔ کوئی ملے تو آپ مجھے اطلاع فرمائیں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے، اگر ماں اور باپ دونوں ٹھیک ہوں اولاد خراب نہیں ہوتی۔ اولاد خراب کب ہوتی ہے؟ جب ماں اور باپ دونوں خراب ہوتے ہیں، یا ماں ٹھیک ہے اور باپ خراب ہے، یا باپ ٹھیک ہے اور ماں خراب۔ خراب ہونے کا معنی کبیرہ گناہ کرتے ہیں نہیں، اخلاقیات کے جرم کرتے ہیں نہیں، کوئی نشہ کرتے ہیں نہیں، کوئی جھوٹ بولتا نہیں۔ خراب کا معنی فکری خرابی ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ اس بچے کو ایسے ہونا چاہیے، ماں کہتے نہیں ایسا نہ کرے، ماں کہتی ہے ایسے ہونا چاہیے، باپ کہتے نہیں ایسا نہ کرے۔ دونوں میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، دونوں کی رائے تو ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ بچہ خراب ہوگا کیوں؟ والد ذہن سازی کرتا ہے ماں کے بارے میں۔ بچہ خراب ہوگا کب؟ ماں ذہن سازی کرتی ہے باپ کے بارے میں، اولاد خراب ہو جاتی ہے۔ تو اولاد کو خراب کرنے میں ماں باپ کو بڑا دخل ہے۔ عورت کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جس شخص کے نکاح میں ہے اس کے مزاج کو سمجھے۔ میں نے دیکھیں گزشتہ کل بھی بات عرض کی تھی، میں اس بات کو سمجھتا ہوں، خاوند بیوی کے حقوق پر میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ میں جب یہ بات بار بار کہتا ہوں، اس عورت نے گھر چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، ماں کو چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، شوہر کو چاہیے خیال کرے۔ تو جب یہ سب کو چھوڑ کے شوہر کے پاس آ گئی ہے، شوہر اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، لباس کا، عزت کا، ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ اب یہ اس شوہر کا خیال کیوں نہیں کرتی؟ عورت اپنے بچوں کو اپنے میکے سے جوڑے گی، اپنے بھائیوں سے جوڑے گی، اپنی بہنوں سے جوڑے گی، بچے کے ننیال سے جوڑے گی۔ شوہر 1000 بار کہتا رہے کہ بچے کو ان سے مت جوڑو، میری بات سمجھو، نہیں جوڑے گی۔ اور پھر ننیالی رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے تکا پیار دیتے ہیں، جس سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اب بتائیں بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ شوہر کچھ کہہ رہا ہے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ لو۔ قرآن کریم جہاں رشتہ داروں کی بات کرے گا، والد کا ذکر، ماں کا ذکر، اس کے بعد چچا کا ذکر، پھر پھوپھی کا ذکر، ماموں کا ذکر، پھر خالہ کا ذکر، بھائی کا ذکر، پھر بہن کا ذکر، یوں ترتیب چلے گا۔ اور ہمارے ہاں جب بھی گھر میں بیوی ذہن سازی کرے گی تو اپنی اولاد کی اپنے بھائیوں کے لیے ذہن سازی کرے گی، شوہر کے بھائیوں کے حق میں کبھی ذہن سازی نہیں کرے گی۔ آپ نے ہزاروں گھر دیکھے ہوں گے جہاں ماموں کے لیے عورت اپنے بچوں کو سکھاتی ہے چندہ ماموں آئے۔ ایک گھر بھی آپ نہیں دیکھیں گے جہاں عورت اپنے بچے کو سکھائے چچا ماموں آئے، نہ چندہ چچو آئے، کبھی نہیں سکھائے۔ یہ چندہ ماموں تو سکھائے گی، چندہ چچو نہیں سکھائے گی۔ یعنی کبھی بھی کسی بچے کے سامنے نہیں آتا کہ چچا بھی چاند ہو سکتا ہے، تایا بھی چاند ہو سکتا ہے۔ جب بھی چاند ہونا ہے تو ماموں نہیں ہونا ہے۔ اب بتائیں یہ کون سمجھا رہے؟ میں گزارش کرتا ہوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں میرے گھر والوں سے خواتین پوچھیں کہ میں اپنے گھر والوں کے میکے اور بچوں کے ننیال کا کتنا خیال کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں عورت کو اپنے بچوں کو ننیال کے ساتھ نہیں اپنے شوہر کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔
میں یہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ فساد کہاں سے آتا ہے، فتنہ کہاں سے آتا ہے۔ اچھا اسی طرح بچہ ہے، اس سے کچھ غلطیاں ہو جائیں گی، میری بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ کبھی بھی مہمانوں کی موجودگی میں بچے کے عیب اور کمزوری کو بیان نہ کریں، بچے کی خوبی بیان کریں۔ جب بھی مہمان آئے تو یہ کہیں یہ بتا بہت اچھا ہے، بہت شریف ہے، ہماری بات مانتا ہے، کام کرتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ باتیں کریں۔ ہم بچے کے سامنے بچے کے بارے میں کہتے ہیں، بس کیا کریں، جب تک اس کو جھولا نہ دینا، یہ جانے نہیں دیتا، بچہ اس پہ پکا ہوتا ہے۔ جب تک اس کو رات موبائل پر گیم نہ دکھائے نا، یہ سوتا نہیں، عجیب اس کی عادت ہے، بچہ اس پہ پکا ہوتا ہے۔ جب تک روزانہ اس کو چپس اور چاکلیٹ نہ ملے نا، یہ روٹی کھاتا ہی نہیں ہے، بچہ اس پہ پکا ہوتا ہے۔ یہ یومیہ میں باتیں سنتا ہوں، کیا کریں حضرت، بس ایسے بچوں کو عادت پڑ گئی ہے، چاکلیٹ کے بغیر رہتے ہی نہیں ہے، شوہروں وغیرہ بات نہیں کرتے، 3 دن کھانا نہ دے تو برداشت کر لیں گے، لیکن جب بھی کھائیں گے یہی کھائیں گے، جب بھی کھائیں گے چکن کھائیں گے، چکن کے علاوہ کھاتے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ بچوں کے سامنے باپ کہتا ہے اور یہ بچوں کے سامنے ان کی ماں کہتی ہے۔ کیوں ایسی باتیں کر کے اپنے بچوں کو ان کمزوریوں پر پکا کرتے ہو؟ والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کو اپنے اولاد کے لباس کے لیے مغربی لباس نہیں پہننے چاہیے، انگریزی لباس اس سے بچنا چاہیے۔ مغرب والے کہیں گے ہم تو مغرب میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو انگریزی ممالک میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اسلامی لباس کا عادی بنائیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اسلامی لباس کا عادی بنائیں۔ ہم بلا وجہ نکرے پہناتے ہیں، بلا وجہ ٹانگیں ننگی رکھتے ہیں، بیٹی کی بھی ننگی رکھتے ہیں، بیٹے کی بھی۔ جس کو دیکھو دیندار گھرانے ہوں گے تب بھی بیٹی کے بازو ننگے ہوں گے، بازار لے کر جا رہے ہوں گے، سر سے ننگی ہوگی، کھیلنے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہم والدین خود کرتے ہیں، اس سے بچہ ایک غلط قسم کے لباس کا عادی بنتا ہے۔ تو بچے کو جو بھی لباس پہنائیں، کوشش کریں سب سے پہلے دینی اور مذہبی لباس کا ہم اپنے بچے کو عادی بنائیں۔ میری بات آپ یاد رکھ لیں، یہ نسخہ ذہن نشین فرما لیں، نسلیں ہماری محفوظ ہو جائیں گی۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے بچے اسلامی ممالک یا کفریہ ممالک میں بچے محفوظ رہیں تو اس بات کا اہتمام کر لیں کہ بچے کے سر پہ ٹوپی، بچی کے سر پہ بچی کے سکاف اور بچے کا لباس شرعی یہ پہنانا شروع کر دیں، بچہ ٹھیک رہے گا، بچہ ٹھیک رہے گا۔ بس اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچہ اچھا کام کرے، حوصلہ افزائی کرے، بچہ اچھے نمبر لے، اس کو ہدیہ دے، بچہ اچھا کام کرے، اس بچے کو شاباش دے، اس کا بہت خیال کرے۔ اور بچوں کے بارے میں یہ رویہ نہ رکھیں ہر وقت بچے کو کہنا پاگل پاگل، تو بیوقوف ہے، احمق ہے، نالائق ہے، جس سے بچہ نالائق ہوتا ہے۔ بچے کو کہنا ہو اور عقل مند بات سنو، اور مسلمان بات سنو، اور سمجھدار سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسے الفاظ استعمال کرو، وہ الفاظ استعمال نہ کرو جو منفی ہیں۔ ان چیزوں کا بچے کی تربیت میں دخل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دی ہے، اللہ نے بیٹی بھی دی ہے۔ بیٹے کو بیٹی پر ترجیح مت دو، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح مت دو کہ بیٹے کا خیال زیادہ کرو، بیٹی کا خیال کم کرو۔ نہیں، بیٹے کا بھی خیال کرو، بیٹی کا بھی خیال کرو۔ گھر میں بیٹا پیدا تو خوشیاں زیادہ ہیں اور بیٹی ہو خوشی کم ہے۔ بیٹا ہو تب بھی اللہ کا انعام ہے، بیٹی ہو تب بھی خدا کا انعام ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر بھی خوش ہو، بیٹی کی پیدائش پر بھی خوش ہو، اور بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشی کا اظہار کرو کہ جننے والی ماں کو خوشی ہو کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ بچی کی پیدائش پہ ایسا رویہ مت رکھیں کہ ماں کا دل ٹوٹ جائے، ماں کا دل ٹوٹ جائے، ایسا کبھی نہ کریں۔ بیٹے بھی خدا کی نعمت ہے، بیٹیاں بھی خدا کی نعمت ہے، اللہ جو عطا فرمائے اس کو خوشی سے قبول کرے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ ایک شخص تھا،
اس کے ہاں بیٹی 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 بیٹیاں پیدا ہوں، تو اس کو بیوی پہ غصہ چڑھ گیا کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو اس نے اپنے گھر آنا چھوڑا۔ بیوی اس کی شاعرہ تھی، اس نے اپنے شوہر کو عربی میں چند اشعار لکھے، اور شوہر کا نام ابو حمزہ کی کنیت سے معروف تھا۔ بیوی بہت سمجھدار تھی، اس نے چند ایک اشعار لکھے، مال ابی حمزہ اللہ یاتینا غضبان اللہ نلد البنینا تاللہ ما ذالک فی ایدینا نحن کالارض لزارعینا انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعه فینا۔ ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ناراض ہے، گھر میں نہیں آتا، اور وہ ناراض ہے کہ ہمارے یہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کی قسم، یہ میرے اختیار میں تھوڑا ہے کہ بیٹا پیدا ہو، میں زمین ہوں، تو کسان ہے، کسان جو بیج زمین میں ڈالتا ہے وہی درخت اس سے پیدا ہوتا ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ اللہ اکبر، کیسی سمجھدار عورت تھی۔ شوہر کو احساس ہو گیا کہ مجھے اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بیٹا بیٹی سب خدا کی نعمت ہے۔ پھر یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جب ہدیہ دیں بیٹے اور بیٹی کو برابر دیں، ہدیہ دیں تو بیٹے اور بیٹی کو برابر دیں۔ موت کے بعد وراثت کا معاملہ الگ ہے اور زندگی میں ہدیے کا معاملہ الگ ہے، برابر دیں۔ ہم کبھی بڑے کو زیادہ دیتے ہیں، چھوٹے کو کم دیتے ہیں، بیٹے کو زیادہ دیتے ہیں، بیٹی کو کم دیتے ہیں، ایسا مت کریں۔ ہدیہ، ہاں یہ بات الگ ہے کہ اب ایک بڑا بیٹا ہے تو اس کا کپڑے زیادہ پیسوں کے آتے ہیں، چھوٹے کے کم پیسوں کے آتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ دونوں کو کپڑے لے کر دینا تو ایک پر پیسے زیادہ ایک پر کم ہوں، یہ الگ چیز ہے۔ عمومی طور پر ہدیہ دینے میں خیال کریں کہ برابری کریں، بچوں میں، بچی اور بچی میں، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیٹیوں کا اس لیے خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس نے کچھ عرصے بعد ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، اس نے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی بچی کی تربیت کرے اور اس کو جوان کرے، تعلیم دے اور پھر اس کو نکاح کر رخصت کرے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسی ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، اس کا خیال کریں، اور جب بچہ بڑا ہو پھر بچے کو آہستہ آہستہ اپنے معاملات بتائیں، خاندان کے معاملات بتائیں، اپنا کاروبار بتائیں، اپنا بزنس سمجھائیں۔ آپ عالم ہیں تو اپنا علم بتائیں، اگر دنیا کا کوئی کام ہے تو وہ سمجھائیں۔ آہستہ آہستہ بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں تاکہ بچے کو احساس ہو کہ میرا والد مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا والد میرے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ اس اعتماد سے بچہ آگے بڑھے گا۔ اعتماد نہیں کریں گے تو بچہ آگے کبھی نہیں بڑھے گا۔ پھر جب بچہ شادی کے قابل ہو تو اس بچے کا نکاح کریں۔ یہ نکاح والدین کی ذمہ داری ہے۔ شریعت کا موقف ہے یہ کہ اگر یہ شادی کے قابل ہو اور والدین کے پاس گنجائش ہو اور یہ پھر بھی نکاح نہ کروائیں، اگر اس بچے سے گناہ ہوئے تو اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوئے۔ لیکن یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ بسا اوقات کسی بیٹے یا بیٹی کے نکاح میں تاخیر کی وجہ والدین نہیں ہوتے، بلکہ نکاح میں تاخیر کی وجہ بیٹا یا بیٹی خود ہوتے ہیں۔ والد کی خواہش ہے میں اپنے بیٹے کا نکاح ایک عالمہ سے کروں، بیٹا کہتا جی میں نہیں کرتا۔ والد کی خواہش ہے میں بیٹے کا نکاح فلاں خاندان کی فلاں بچی سے کروں، بڑی اچھی ہے، بیٹا کہتا جی میں نہیں کرتا۔ تو اب بتا اس میں والد کا کیا قصور ہے؟ والد چاہتا ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح جوان ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے اور یہ تعلیم سے فارغ ہو گئی ہے، میں کسی اچھی جگہ پر اچھے مرد سے کر دوں۔ بیٹی نہیں راضی ہوتی، ماں نہیں مانتی، بھائی نہیں مانتے، نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو وہ چاہتے ہیں۔ تو اس میں پھر باپ کا کیا قصور ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جب اولاد اور بیوی باپ کو اس کی ذمہ داری نبھانے دے، کبھی والد اپنا فرض نبھانا چاہتا ہے اولاد رکاوٹ بنتی ہے، کبھی والد ذمہ داری نبھانا چاہتا ہے بیوی رکاوٹ بنتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی ذمہ داری میں مخلص ہوتی ہے اور باپ رکاوٹ بنتا ہے۔ اس باپ کو سوچنا جی میں کیا کر رہا ہوں۔ تو خاوند اور بیوی دونوں کو مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ اولاد اچھی ہوگی
تو دنیا میں آنکھیں ٹھنڈی کر دے گی. اولاد اچھی ہوگی دنیا میں بازو بن جائے گی. اولاد اچھی ہوگی والدین کا بڑھاپا سکھوں میں گزر جائے گا. اور اگر اولاد اچھی نہ ہوئی دنیا میں دکھ بن جائے گی, دنیا کو جہنم بنا دے گی, بڑھاپا رو رو کے گزارنا پڑے گا, اور موت کے بعد جو ہوگا سو ہوگا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. ہاں اگر علم چھوڑا ہو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, صدقہ جاریہ چھوڑا ہو امتوں سے نفع اٹھائے, یا نیک اولاد چھوڑی ہو جو والدین کے لیے دعا کرے, تو یہ سلسلہ چلتا رہتا. تو نیک اولاد کو ہم صدقہ جاریہ بنا کر جائیں تاکہ ہماری موت کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے کام آئے. وہ اخلاص سے پڑھیں گے, پیار سے پڑھیں گے, محبت سے والدین کے لیے سارے ثواب کریں گے, والدین کی قبر پہ آتے رہیں گے, ہاتھ اٹھاتے رہیں گے, سلام پڑھتے رہیں گے, سلام کہتے رہیں گے, دعائیں کرتے رہیں گے. تو ہم دنیا سے جائیں تو نیک اولاد کو چھوڑ کر دیں. نیک اولاد انسان کے جانے کے بعد نیک نامی کا سبب ہوتی ہے, نیک نامی کا سبب ہوتی ہے. تو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی انسان کے رفع درجات کا ذریعہ یہ نیک اولاد ہوتی ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ تھے تو ان کا ایک بیٹا تھا, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اولاد, کہا جی میرے 10 بیٹے ہیں. اس نے یقین کر لیا. تو کچھ عرصے بعد اس بندے کو پتا چلا کہ ان کے 10 نہیں ایک ہی بیٹے. تو انہوں نے اس بوڑھے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ تو کہتے ہیں 10 بیٹے, آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے. تو بابا جی فرمانے لگے بیٹا ایک ہے لیکن وہ 10 کی طرح ہے, اس لیے مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں میرے 10 بچے. تو دیکھیں والدین کتنی خوشی ہو رہی ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں. آخری میری گزارش یہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھی خوراک کا انتظام کریں, اچھی تعلیم کا انتظام کریں, اچھے رشتے کا انتظام کریں, محبت کریں, پیار کریں, اور اولاد کے لیے دعائیں بہت مانگیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ ہے کہ والد کی دعا اولاد کے لیے جو مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. والد کے لیے والد کو دعا کرنی چاہیے, والدہ کو دعا کرنی چاہیے, اور اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. کبھی والد اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے, کبھی والدہ اور ماں اولاد کے لیے بد دعا کرتی ہے. اللہ کے لیے اولاد کے لیے بد دعائیں نہ کریں, اولاد کو ہمیشہ دعائیں دیں. اگر اولاد ہماری نالائکی کی وجہ سے غلط راستے پہ چل پڑی ہے تب بھی دعا کریں. ایک وقت آئے گا بچہ پلٹ آئے گا, اور اگر ہماری بد دعا خدا نخواستہ لگ گئی اور یہ تباہ ہوا, ذلیل ہوا, اس کا دکھ بھی تو ہمیں اٹھانا پڑے گا. اس لیے کیوں دکھ اٹھاتے ہیں اپنی اولاد کے, تو ہم اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر سکیں, اور اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہماری اولاد کو نیک بنا دے. اللہ ہماری اولاد کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دے. میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم نے آپ حضرات کے لیے آف لائن اور سہولت کے لیے آن لائن دینی تعلیم کا نظام بنا دیا ہے. آپ اپنے 5 سال کے بچے کو 5 سال کی بچی کو آن لائن تعلیم دینا چاہیں تو اس کا نظام بھی ہمارے پاس ای مرکز میں موجود ہے. آپ رابطہ فرمائیں اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کا انتظام فرمائیں, اور گود میں بٹھا کر اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں. اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ آن لائن گھر بیٹھے ہم اپنی اولاد کو دین سکھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی اپنے والدین کی سرپرستی اور شفقت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, اور اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.